الحمد لله الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم الحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة المحبين آواز دی ایک جگہ تے ٹکا دو یار مہمانان گرامی صاحبزادگان والا شان میزبانان محفل
معزز سامعین، دوست احباب، ساتھیو، مسلمان پراؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم نفس و شیطان دے شر تو پناہ بخش، دو جگ رحمت عطا فرماوے، ساڈیاں کیتیاں نہ ویکھے، اپنی رحمت ال ویکھے۔ دوستو، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اج دا مبارک دہاڑ سب دوستاں نوں مبارک ہو۔ جس موضوع دے اوتے جتنا دیر اللہ تعالی دی مشیت ہونی جناب نال مخاطب رہاں گا، اس موضوع دا عنوان ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور تبلیغ دین دے اندر حکمت عملی۔ یا انج بھی کہہ سکتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا تبلیغ دین دے اندر حکمت والا طریقہ، اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دا سلسلہ جاری فرمایا۔ انسان دی عقل دی کمزوری نو جاندیاں ہویا انسانی عقل وچ اتنی قوت طاقت نہیں کہ وہ بغیر ہدایت خداوندی تو
دو جہان دے نفع نقصان نو سمجھ لو. انسانی عقل دی طاقت نہیں گو کافی دنیاوی امور دے اندر انسانی عقل کافی ہو جاندی تھوڑی جی آواز کٹ لیکن جملہ دنیاوی امور دے اندر بالخصوص ما بعد الطبیعات عقائد اور امور اخرویہ دے اندر انسانی عقل جواب دے جاندی. اللہ تبارک و تعالی نے انساناں دی اس کمزوری نو ویکھدیاں سلسلہ نبوت اور رسالت جاری فرمایا تاکہ انسان دی عقل میرے نازل کردہ نور تو رہنمائی حاصل کرے. اپنی کمزوری دور کر کے کامیابی حاصل کرے. سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں؟ انسانی عقل میں سمجھو جی اکھاں ہوندیاں اور دین ہے نور. اکھاں نور دے محتاج، نور اکھاں دا محتاج. اکھاں نور تو بغیر کچھ نہیں، اور نور اکھاں تو بغیر مفید نہیں ہو سکتا، فائدہ مند نہیں ہو سکتا. دونوں رل جان، اکھاں بھی تے نور بھی، گڈی دیاں بتیاں بھی تے نال روشنی یعنی بتیاں دی تے ادھر ڈرائیور دیاں اکھاں، دونوں رل جان تے منزل تک پہنچ جاندا ہے، کامیابی حاصل ہو جاندی. اللہ تعالی نے اپنے مقدس دین نو، اپنی ہدایت نو، اس دی جڑی راہبری ہے جڑی وہ فرماندا انساناں دی، اس نو نور فرمایا. لیکن موضوع دے نال مناسبت اس گل نو انج کہ اللہ تبارک و تعالی انسان دی راہبری دے واسطے دین ایک دم نازل نہیں فرمایا. جس طرح کہ حکیم دوائیاں مرحلہ وار دے کے خوراک آہستہ آہستہ دیندا ہے، پھر وہ وقت بھی آ جاندہ ہے بھی تسلے کھا جاندہ بندہ. ایک دم جو خوراک دے تو مریض بیچارہ اگلے جہان نو ٹر جائے. یہ ساری خوراک روحانی اللہ تبارک و تعالی مرحلہ وار دینا. 23 سال دے عرصے وچ دین مکمل ہوا. جی اللہ پاک اتارن تے آندا تو چاٹے چ ساری کتاب ایک بار کٹھی ہو کے آ سکتی سی، سارے احکام ایک دم نازل ہو سکتے سن. لیکن اللہ تعالی نے کیونکہ حکیم ہے اپنی حکمت نال اس پاک نے ایک کام کیتا ہے کہ جیویں جیویں ماحول اور طبیعت برداشت کرتے آئے ہیں اللہ تعالی نے اسی طرح دین نو اتارے.
لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اسا قرآن تھانو دتا ہے محبوب تاکہ تسی ظلمتاں تو ہنیریاں تو نور ال کڈو لوکاں نو کڈدے رہو. تخرجا مضارع دا سیگا ایتھے تجدد حدوث والا معنی دین واسطے بھی تاکہ یہ حال تے مستقبل چ ہوندا رہنا ہے اور تساں یہ کام کردیاں رہنا ہے کہ ظلمتاں تے ہنیرے یہ مکدے رہن گے تے چانن وددا رہنا ہے آوندا رہنا ہے. ایک دم ہنیریاں چ کڈ کے چانن نہیں آونا. لتخرجا مضارع دا سیگا ایتھے لیانے چ یہ ہوئی حکمت آ کہ یہ کام ایستا ایستا ہونا ہے وقت نال ہونا ہے ایک دم نہیں ہونا کہ ایک دم تسی ساریاں ظلمتاں مٹا کے تے نور دے چھڈو انج نہیں ہونا. سمجھ نہیں لگی وہی حکیمانہ انداز. ظلمات اور اندھیرے دو قسم ہیں باطنی اور ظاہری. اندر دا ہنیرا یہ ہوندا ہے بد عقیدگی اور شہوت خواہشات بریاں یہ اندر دا ہنیرا اور باہر جاہلیت دیاں بریاں رسماں برے قوانین ظاہر دے اندر ماحول دے اندر ایسیاں رسماں جنہاں وچ اللہ تعالی دی ہدایت نہ ہوئے من مانی تے نفس نال جویں چلدے پین اوویں چلدے رہن. لہذا ادھر فساد وہ ظاہری اندر دا وہ عقیدہ بد عقیدگی کفر دی شرک دی یہ اندر دی ظلمت ہے. اللہ پاک دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دے نال ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح. اچھا غور فرما غور فرما. یار حال چل نہ مچاؤ مہربانی اتفاق سکون نال بیٹھ. تو میں عرض کر رہا کہ ظلمت اور اندھیرے اندر دے اور باہر دے. اندر دے کفر و شرک اور بدعقیدگی اور ناجائز شہوت. باہر دے
ایسیا رسم کہ جنہ دے وچ خدائی ہدایت آسمانی ہدایت نہ ہو، ادھر اندر برباد ہوتا ہے، اندر دے اندھیرے نہ باہر نہ اتلے وڈے نہ منظوری کو نہیں نہ چلایا، اتلے نہ چلایا جی، منظوری کو نہیں چلایا۔ اب بس ٹھیک ہے، غور فرماؤ غور فرماؤ۔ تو عزیزم مکہ شریف دے اندر توجہ ذرا، اللہ تعالی نے ویکھو کیسے حکمت نال دین اتاریا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت نال دین پہنچایا ہے۔ مکہ شریف دے اندر صرف عقائد اترن یا نماز اتری، عقیدہ اور ایمانیات اتنے اترے نے مکہ شریف۔ حالانکہ عرصہ وہ زیادہ ہے، 13 سال کا عرصہ، یعنی اعلان نبوت تو بعد دا 13 سال دے عرصے وچ اللہ تعالی نے عقیدہ دیتا ہے کہ پہلا اینو پہنچاؤ، جسے مدینہ شریف ہجرت ہوئی پھر 10 سال دے عرصے دے اندر اعمال اترن، عقیدہ اتے اترے، اعمال عمل اتے اترے، وہ پھر ساریا قسم دے وچ آ گئے۔ لیکن 10 سال دے وقفے دے اندر عرصے دے اندر ترتیب نال اللہ جل شانہ نے مبارک نورانی احکام اتارن جنہ نال ظلمت کدا سینے اور ظلمت کدا ماحول منور ہو گئے، یعنی اندر اور باہر روشنی آ گئی 23 سال دے عرصے وچ، جڑا کہ ایک دن وچ بھی ہو سکتا سی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے آپ دے وسیلہ مبارک نال شراب نو ایک دم حرام نہیں فرمایا، کیوں؟ عادت بنی تھی نا،
تے عادت تو یکدم کڈنا بہت اوکھا ہوندا ہے. یعنی انہاں واسطے کہ جڑے نکل رہے ہوندے نے، ورنہ اللہ تعالی واسطے تو کوئی مشکل نہیں نا، کڈن والا نہیں. اس ذات نے مہربانی کیتی انہاں تے جنہاں دے وچوں کڈنا سی. پہلا شراب دے بارے اینا حکم اتریا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے دی حالت وچ نماز دے نیڑے نہیں جانا. یعنی نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی. کادے حال وچ؟ نشے دی حالت وچ. شراب حرام نہیں کیتا لیکن نماز پڑھنا حرام کر دیتا نشے دے حال وچ کہ حالے اینا ایک بچا لین. بے ظاہر بات ہے ہن جدوں نماز پڑھنی ہے نشوں بغیر تو پھر واہ چیر پہلو نشے تو پاک ہونا پینا ہے، نشے تو صاف ہونا پینا ہے. تو کچھ نہ کچھ دیر واہ وقفہ جڑا ہے وہ نشے تو خالی ہو گیا، اس تو بعد پھر نماز پڑھ لین گے. تو قدرت نے اینی شفقت اینی مہربانی فرمائی کہ نماز نہ پڑھو شراب حالے. لیکن یہ بھی نہ ذہن چ رکھنا کہ شراب پیون دا حکم اللہ تعالی نے دتا سی نا. دور جاہلیت دیاں بریاں رسماں تے پیڑیاں عادتاں دے وچوں ایک عادت سی انہاں دی کہ وہ اس چیز تے لگ گئے سن. حالے آسمانی ہدایت نہیں سی آئی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی دے بارگاہ دے وچوں ناممکن ہے، محال ہے کہ وہ نشے جیسی بیماری نو حکم دے طور تے نشے نو اللہ تبارک و تعالی فرماوے کیویں ہو سکتا؟ کیوں کہ نشے نے او یار کی بس بس چلو بس 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 توجہ. اچھا توجہ سونا، توجہ ادھر میرے حال غور فرما. بھائی نعرے میں نہ مارو، جڑے اندر بیٹھے نے وہ مارن گے، چپ کر دو. اگلے مرحلے وچ شراب حرام ہوئی. پھر حکمت ویکھو کہ شراب حرام کر کے تو ہون انتہائی نفرت دلان واسطے، اور پھر حفظ ما تقدم بھی اگوں تو ہمیشہ محفوظ رہ جان. اللہ تعالی نے اتنی سختی فرما دیتی کہ جڑے بھانڈے سن نا شراب بناؤن دے اور شراب واسطے مخصوص، انہاں بھانڈیاں دا استعمال بھی نجائز کر دیتا. کیوں؟ تاکہ پھر برائی دا بھانڈا استعمال کردیاں چیتا نہ آوے. جے چیتا آ گیا تو پھر نہ پرت جان، پھر نہ لوٹ جان کدرے. ہن حکیم نے بچاؤ واسطے بھی ایسی مبارک تدبیر فرمائی کہ برتن بھی استعمال نہ کریا جے
صحابہ کرام نے انہاں برتناں نو استعمال کرنا چھڈ دیتا، اور بعد وچ جس وقت انہاں دے دل شریف دے اندر، عقل شریف دے اندر نفرت پک گئی اور عقیدہ انج دا پختہ ہو گیا ہے کہ انہاں نو شراب دے نام لیندیاں یا تے چیتا ہی نہیں آنا، جے آنا بھی ہے تو انج جی پیشاب دا آتا ہے تو نفرت ہو جاتی ہے، پھر یہ حال بن گیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بھانڈیاں دے استعمال تو منع کیتا سی، وہ کر لو، وہ ہن کر لو، بھانڈے استعمال کریا کرو۔ اتوں ہی پتہ لگتا ہے کہ بندہ جس وقت برائیاں تو توبہ کرے نا، اس وقت برائی دی یاد دلاواں والیاں چیزاں اور لوکاں تو بھی دور ہو جائے، تاکہ پھر نہ اس بلا وچ پھس جائے۔ کیوں؟ یہ بار بار تھوڑی آؤں، وہ ذات پاک ہدایت جیسی دولت ایک بار جو دیتی ہے تو انہوں محفوظ کرنا ایک انسان دا بڑا بڑا فرض بن جاتا ہے۔ تو قدرت نے اپنی تدبیر اور حکمت نال ایک اصول بنا دیتا، تا کر کے او جس بندے کول 100 قتل ہویا سی تو انہوں اللہ دے بندے آخیا سی میاں تو پنڈ چھڈ جا پچھلا جتھے تیرے کول قتل ہوئے نے، جے تو اپنے پنڈ چ گیا تو تیری توبہ ٹوٹ جانی، پھر سنگی تینوں ملتے جان گے تو پھر تیرا چیتا دماغ اسے پاسے لگ جانا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہوئی کہ اپنے آپ بچا لے تو پنڈ چھڈ دے۔ معلوم ہویا توبہ اور ہدایت نو محفوظ رکھن واسطے پنڈ نہیں چھڈیا جا سکتا، کم از کم اینا ضرور آ چیتا دواؤن والوں تو چیتا دواؤن والیاں چیزاں تو بندہ پیچھا ہٹ جائے نا، کدھر پھر نہ سیاپا گل پیندا ہوئے۔ سمجھ نہیں لگی؟ جسے ویخیا محفوظ ہو گئے فرمایا بھانڈے استعمال کرو۔ شرکی اعمال دے اندر قبراں دے اوتے شرک دور جاہلیت ہوندا سی، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیتا قبراں دی زیارت ول نہ جایا جائے۔ وقت گزریا، جسے ویخیا عقیدہ پک گیا، شرک تو محفوظ ہو گئے۔ فرمایا کنت نہیتکم عن زیارات القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ ولا تقولوا حجرا۔ فرمایا میں تانوں قبراں دی زیارت تو ڈکیا سی، ڈکدا رہندا سا یا ڈکیا سی تے ہن تسی جا کے زیارتاں کریا کرو۔ یہ آخرت دی یاد دلاؤں، یعنی قبراں دی زیارت نال آخرت یاد آؤندی۔ ولا تقولوا حجرا، تے کوئی پیڑی گل نہ بول بیٹھے جو اتنے جا کے ایسی جڑی خلاف شرع ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قبراں دے بارے ہن پھر اچھا آپ یہ جانتے سن کہ قبراں دے ذریعے گل سمجھنا پھر شرک نہیں ہونا۔ کیوں کہ اگر شرک دا خطرہ محسوس کر دے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اجازت ہی نہ دیں گے۔
جیڑی شے نال پھر شرک جیسی بلا زندہ ہو کھلونی وہی اجازت ہی کیوں ہوگی؟ تا کر کے معظم تعظیم والیاں تصویراں تعظیم والیاں معظم دیاں تے تعظیم دے مقام میں تصویر رکھنی ہمیشہ واسطے حرام کر دیتی. کیوں کہ اتنے خطرہ محسوس ہوتا سی انج ہو جانا وہ منع کر دیا. لیکن مقام توہین محلے توہین یا توہین والیاں جڑیاں ہوندیاں انہاں دے رکھن دی اجازت دے دیتی گئی. کیوں کہ خطرہ جدو بےزتی والی تھان سے پئی رہنی تو وہ تو کی ہونا کہ اصل تے عزت والی تھان تے ہوئے تو پھر اتوں خیال ودیا. اور بخاری شریف دے اندر ہوندا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دے دور شریف دے اندر جدو نیک صالح لوگ فوت ہو گیا تو پچھلے جڑے سن نا انہوں نے عبادت اللہ تعالی دی کرنی تو لذت محسوس نہ ہونی تو انہوں نے کسی سیانے نے آخیا بھائی انج کرو وہ جڑے پیارے اپنے فقیر لوگ ہے سن اللہ والے انہاں دیاں تصویراں بنا کے تے او رکھو تو انہاں ول ویکھیا کرو انہاں دی صورت نو ویکھدیاں دل دے اندر رقت اور نرمی اور خوف اور خشیت پیدا ہوں گے اور اللہ تعالی دی عبادت وچ لذت آوے گی. انہاں پہلا یاد کرن واسطے انہاں دی عبادت نو تے انہاں دے طریقے نو یاد کرن واسطے پہلوں بنا کے تے انہاں تصویراں لٹکائیاں یا مجسمے رکھے بنا کے انہاں دے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہوں نے ویکھ لیندے سن. لیکن پھر ابلیس نے آن کے تے انہاں دے وچ یہ پا دتی گل کہ خدا جے ایویں نہیں لذت آوندی یہ ہوئی رب جے تو انہاں خدا مننا شروع کر دیتا. پھر بتاں دی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہاں پاکاں دیاں تصویراں پہلوں یاد واسطے بنیاں چیتا دواؤن واسطے پھر پوجا شروع ہوئی. تو ہون شریعت مصطفیٰ دے اندر یہ بھی منع کر دیتا گیا کہ نہیں یہ نہیں کرنا کہ تسی ہن یاد کرن واسطے وہ کرو کم. وہ پہلا بوہا جڑا کھلیا سی وہ بند چکی. ایتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ہونے تو سمجھائی جانا جسے عقیدہ پختہ ہو گیا قبراں تے جان دی اجازت ہو گئی. جسے عقیدہ پختہ ہو گیا طبیعت صاف ہو گئی پوری تے خدشے شبے مک گئے تو پھر شراب دے بھانڈیاں دا استعمال بھی جائز ہو گیا تو پھر تے تصویر بھی جائز ہونی چاہیے سی جدو پک جو گئے ہوں. گل سمجھ لگی یہ کیوں پھر نالے یہ خطرہ ہے بھی سی وہ اگر جواب یہ دیتا جاوے کہ جی خطرہ عوام الناس دے ٹھیک ہے پکے لوگ جڑے نے یعنی پختہ ایمان والے اور جنہ دے اندر بالکل اللہ تعالی نے یقین اور پاکیزگی دی دولت کٹ کٹ کے بھر چھڈی ڈاواں ڈول نہیں ہوندے صحابہ کرام ورگے. لیکن یہ ہے بھی انہوں واسطے اجازت ہوتی جڑے عوام الناس نے انہوں واسطے نجائز ہوں. لیکن شریعت ایک اصول بنایا ہے وہ کی کہ شریعت احکام جدو بیان فرماندی ہے نا تو او دے اندر لحاظ وہ اعلی طبیعت کا نہیں کرتی درمیانے تے نچلے درجے کا کرتی ہے کیونکہ اے بہتے نے تو وہ گھٹ لہذا بہتیاں دا لحاظ رکھ کے بزرگاں لکھیا ہے بھئی مدینے شریف مکے شریف
جا رہائش کرنی یہ پسند نہیں کیتی بزرگاں، مکروہ لکھیا کہ کیوں لکھیا ہے؟ اس واسطے کہ ادب کا لحاظ نہیں رہنا. انہیں آخیا بھی ادب کا لحاظ جہے ایڈے ایڈے ادب والے پیر مہر علی شاہ ورگے شیر ربانی ورگے ادب والے بندے ہون تو انہوں کی ہون لگا اتنے انہوں نے خلل آن لگا. انہیں آخیا وہ نے آلہ لوگ نے تھوڑے تے شریعت انہوں کا لحاظ نہیں رکھنا، شریعت دوجے نچلے طبقے نو ویکنا بھی تاکہ یہ نہ مارے جان. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ تو شریعت پاک نے انہوں کا لحاظ رکھیا ہے، لہذا وہ اپنے احکام دسدیا سارا رکھ لینی. ہاں مستثنا ہو جاندے نے جڑے ہو جاندے نے، لیکن تا کر کے پھر آخیا گیا ہے بھائی خواص جڑے ہیں انہاں دے اوتے اعتراض نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ انہاں دی کوئی ایسی حکمت ہوے اور وہ شریعت بھی دسدی پئی ہے کہ انج دے لوگ ہیں وچ، لہذا نہ انکار میں کنے و نہ انکار میں کنے، نہ یہ کام کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، یعنی نہ خود کرنے تو نہ انہاں وڈیاں نو لعن تان کرنے روک، نہ انہاں تے اعتراض انکار کرنے. اساں میاں اس چپ ہی رہنے کیونکہ وہ ساڈے تو جدو اعلیٰ دین سمجھن والے نے تو پھر یہ کام پہ کرتے ہیں. مثلا مکے مدینے چ رہائش دا تو پھر یہ مطلب یہ نکلیا آلہ دین نو سمجھن دے باوجود ہو پھر جدو یہ کام پہ کرتے ہیں سارے تو ہیں بھی آلہ دین سمجھنے دین دے چلنے تو پھر لازمن بات ہے کہ انہوں نے شریعت کی کوئی گنجائش لب گئی. شریعت انہوں نے آخر پکڑ نہیں پی کرتی تا کر کے اس واسطے ہمیشہ اعتراض اکابر دے اوتے بزرگاں ناپسند کیتا ہے، بے ادبی اور محرومی دی دلیل سمجھی. سمجھ نہیں لگی جی گل دی؟ ایک بڑا مطلب مسلمہ تمام مذاہب دا مسلمہ اصول یعنی فقہ دا وہ جناب دے سامنے پہ رکھ. سمجھ نہیں لگی گل؟ آپ علیہ السلام بھی ہمیشہ سبحان اللہ مراتب دا ضرور لحاظ رکھتے ہیں. میں بیان بھی کر چکیا اس طرح دیا کئی مثال شواہد حدیث مبارکہ وچوں بندہ پیش کر سکتا. ہو سکتا ہے توجہ نال قرآن پاک چوں ہی آ جان کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک صحابی دیکھو ایک صحابی آنڈا لے کے تو چک مارتے ہیں کھچا آنڈا لے کے آتا اللہ تعالی دے رستے دے اندر خرچ کرنا بن دے نے تو صدیق اکبر سارا مال لے آتے ہیں آپ قبول کر لیں. اتے ذرا جنہ بھی اعتراض نہیں فرمایا ادھر جانتے سن کہ ہالے کمزوری نہیں یہ عاشق یہ عشق تے پہنچ گیا یہ ادبوں اگاں ٹپ گیا یہ ہوں ایسا کہ سیاح ہو گیا صدیق اکبر کہ یہ کوئی پرواہ نہیں. ادھر ہالے ابتدا ہے جس لیے چڑھدیا چڑھدیا ترقی کرے گا پھر سمجھ نہیں لگی نا. تا کر کے میاں صاحب فرماؤں نے موتی چوگ جناں دی ہندی یارا موتی چوگ جناں دی ہندی کدے نہ چکتے دانے اور نظر جنا تے مرشد پاوے کملے بھی ہو سیانے اور نظر جنا تے مرشد پاوے
وارث شاہ فرماؤندا جیڑیاں لین اڈاریاں نال بازاں او جیڑیاں لین اڈاریاں نال بازاں او بلبلاں تھک مری دیا انہاں ہرنیاں دی ماران پھگی پانی شیر دی چوں جو پی دیا ہوں پھر بیلی ہے پھر ہوں سارے باز بڑھن لگ پے بازاں دے چڑیاں دے فرق آخر ضرور کرنا وہی گل میرے غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ گل تو سن چکے ہو لیکن ذوق تازہ کرنا نال اپنے دعوے دی دلیل عرض کرنا غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نمائی اپنا پتر دے گی حضور رب دے راہ تے چلا دیو آپ نے عرصہ تربیت فرمائی سلوک کرایا کچھ عرصے بعد مائی آئی ہے ویکھ دیے آپ مرغا تناول فرما رہے نے مائی دے پتر نو دال تے لایا مائی آن کے پریشان ہوئی تیرے میرے ورگے ایمان والی سی آلے ہے تو بے ادبی میرے کو ہو گئی سڈے نال تو چنگی غوث پاک میرا دی مریدنی دل دے اندر شبہ اٹھے چنگا پیرے میرے پتر نو دال دلایا مرغا تناول فرمایا لیکن آپ کامل سن فوراً دل شریف تو آگاہ ہو گئے آپ فرمان آپ نے جواب نہیں دیتا ہڈیاں جڑیاں جمع ہوئیاں سن آپ اشارہ فرما کے فرماندے نے اٹھ اللہ دے حکم دے نال مرغا تیار ہو گیا مرغا تیار فرما گیا فرماندے نے بی بی تیرے دل دے سوال نئے جواب ہے جدو اس مقام تے آ جاوے گا پھر مرغے پہ کھاوے گا سمجھ آئیے سونا تو سونا شریعت پاک یہ دین حکمت اس پہنچاندیا حکمت دا ضرور لحاظ رکھنا پہنتا ہے اس طرح نہ ہوئے کہ قریب آن دی بجائے دور بچ جان
لیکن یہ مطلب نہیں کہ احکام نو چھپا دیتا جاوے، نہ احکام نو ایسی حکمت نال پیش کیتا جاوے کہ ظاہر ہوئی ہوئے کہ تباہ قبول کرن گے، باقی ہوتے اللہ تعالی دے سپرد اگلا مسئلہ۔ لیکن آخر جڑا ارشاد ربانی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، محبوبہ اللہ دے رستے ول بلا حکمت نال اور سونی نصیحت دے نال۔ سمجھ نہیں آئی؟ اور جڑے کامل لوگ ہوں نا انہاں اللہ تعالی دے محبوب تو حکمت سکھی ہوں، اس واسطے یک بارگی نہیں بدلتے بندیاں نو۔ ہاں نہ بندے ایک بار بدلتے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے۔ ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کئی بار نہیں منیا، کئی من گئے، کئی یار دوجیا نہیں منیا، انہوں نے عرصے تو بعد مننا نصیب ہو گیا۔ وہی گل مایوس نہ ہو ان سے اے رہا بر فرزانہ، مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، کم کو گل لمبی ہو جانی، میں چھوٹی کرنا سمیٹنا گل سنانی ہے۔ اسی مناسبت نال مسلم شریف دے وچوں کتاب الزہد والرقائق دے وچ 17واں باب سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح سند نال صحیح روایت وچ گل آئی ہے، اسے مناسبت نال انہوں پیش کرنا تو پھر ہور رنگ بھی بچ بتھیرے ہی نے، وہ جڑے تسی سنو گے تو انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہوئے گا تو مولا مہربان ہو جائے۔ دعا بابا جی اٹھو، توجہ میرے بیلیو، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی آمد شریف بلکہ دنیا تو آسمانہ وال جان تو بعد دا واقعہ ہے، لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شریف تو پہلوں دا ہے۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی نبی پاک دے صحابی فرماندے نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے دے اندر ایک بادشاہ سی، کان ملک فی من کان قبلکم وکان لہ ساحر، بادشاہ سی او دا ایک جادوگر سی، کیونکہ بادشاہ کافر تے دہریہ سی، خدا پاک نو نہیں سی مندا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بعد ہویا، دہریہ سی، جدو خدا پاک نو نہیں سی مندا نبیاں نو کی مننا۔ کم وقت نے ایک رکھیا ہوا سی جادوگر، وہ جادوگراں نو ہی نیڑے رکھدے سن، کیوں؟ عالم ہوندے نہیں سن، علماء تو ہدایت آسمان دی لیندے تے رحمتاں ہونیاں، پھر انہاں پوریاں کرنیاں ضرورتاں جادوگراں تو بھی پوچھ لئیاں کی ہونا کی نہیں، فلان ہونا جو کوڑ ہونا مار دینا۔
کدی تکا صحیح بھی چل جانا ہے، کدی غلط ہو جانا ہے، کدی صحیح ہویا جو تکا بارہ جی بھی ہونا ہونا۔ بادشاہ نے جادو کر رکھا، جادوگر بڈھا ہو گیا، آخری وقت نو اپڑیا ہے، کہن لگا بادشاہ میں جان والا ہو گیا ہاں، کوئی اپنی بادشاہی دے وچوں مینوں بچہ دے دے جنوں جادو فن سکھا دیاں، تیرے اگوں کام آندا رہے گا۔ بادشاہ نے ایک بچہ بلایا، لیکن بچے دی خوش نصیبی آنا جادوگر وال سی، پر جدروں آندا سی آنا سی اس پاسوں رستے دے اندر ایک اللہ والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا ولی رہندا سی، راہب جنوں کہندے نے، ساڈی بولی درویش جنوں آکھدے نے، فقیر کلیاں والے فقیر اس زمانے وچ ہوندے سن، راہب جڑے اپنا دین بچاؤن واسطے بادشاہاں یہو جہے کافراں تو بچ کے جنگلاں دے وچ سر دے کے بیٹھے ہوندے سن، بھئی یہ ظالم نے انہاں نال لڑ سکدے نہیں تے اپنے آپ نو بچاؤ جویں ہو سکدا ہے، سر لو وکھرے ہو جاؤ۔ کلیا بیٹھا اور رستے دے اندر آیا، بادشاہ جادوگر دے سپرد کیتا تو اینو سکھا دے، شامی گھر ٹر جاندا ہے، روزانہ آ جاندا ہے جادو سیکھن واسطے۔ نظر پئی اس درویش کلی والے دے، یہ قسمت جاگن لگی ہے، شوق اٹھیا ہے، آ بھی کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، کیوں نہ ہوئے چاٹے دے گڑ بھی بہ جاواں۔ فقاد الیہ وسمع کلامہ، قسمت جاگنی سی، بیٹھ گیا تے گلاں سنن لگ پیا۔ تے سیانے فرماندے نے کئی بار عشق سندیاں ہی اٹھ پیندا ہے، ہاں ہر ایک واسطے دیدار دی لوڑ نہیں پیندی، کئی بار سنیا ہی پانبڑ بڑ پیندے نے۔ سندا گیا وے دل وچ محبت پی گئی، گلاں مزن دین لگ پیاں، کیونکہ حق دیاں گلاں سن، حق مڑ دل تے چوٹ ماردا ہے، فطرت دے قریب جو بندے نو کردا ہے، حق ہوئی فطرت۔ اس واسطے خوش نصیب لوگ اللہ والیاں دیاں، رب دے پیاریاں دیاں، رب سونے دے دین حق دیاں گلاں شوق نال سن دے نے، تاکہ ہو سکدا ہے دل وچ اتر جاوے۔ جدوں بھی جادوگر وال آنا، رستے دے اندر درویش کول بھی تھوڑا وقت لا لینا، ہویا ہے آخر درمیان دے اندر آؤندیاں وقت لگن لگ پیا۔ جادوگر آندا ہے بچیا اینا وقت کیوں لاؤنا ہے، کتھے رہنے، ادھروں گھروں وقت نال نکلنا ہے، پھر کدھر لگا جانا ہے۔ بچے واسطے پریشانی بن گئی، ہن میں کی دساں اینوں۔ جا درویش نو پوچھیا، راہب نو پوچھیا، فقیر دس ہن میں کی کراں، مینوں کٹ پیندی، نابالغ بچہ ہے، اللہ مینوں کٹ پیندی ہے، کی کراں دس؟ انہیں آخیا جا، وہ حکیم سی، جاندا سی میرا بھی حال ہے کہ میں تے آپ کلیاں سر دے کے بیٹھا وا کلی وچ، یہ بچے نے بچارے نے کتوں بچاؤنا ہے۔ کہن لگا پترا این کر،
جدو جادوگر کول جاویں تے آکھے دیر کیوں کیتی ائی تو آکھی گھروں ہی دیر نال تو آساں گھر والے ڈک لیا سی تے جدو گھر والے پوچھن دیر نال واپس کیوں آئے تو آکھی جادوگر نے ڈک لیا سی. اس طرح گول مول کر کے تے اپنا وقت لگائی رکھ. تے دسی نا تیری مہربانی میرا نہ دسی کدھر میرے نال انج دا معاملہ نہ کر دے بادشاہ ظالم کافر میرے نال انج دا کام نہ کر دے جڑا میرے کو برداشت نہ ہو سکے. مت اپنا ایمان کھوا بیٹھا میں اپنی کمزوری ویکھ کے سر تنی بیٹھا وا پاسے بیٹھا وا تیری مہربانی میرا نہ دسی تینوں میں طریقہ تے گر سکھا دیتا ہے بس اسی طرح ہی چلدا رہو. پر کان امر اللہ قدرا مقدورا لیقضی اللہ کان امرا مفعولا. اس ذات دے کم واللہ غالب علی امری ڈاڈا ہویا او دی حکمت انہیں ظاہر کرنا ہی سی. کیوں؟ تاکہ اس راہب دا ایمان دا بھی امتحان ہو جاوے بچے دا بھی ہو جاوے اگوں جو رنگ رب وکھانے سن وہ رنگ بھی سارے ظاہر ہو جائیں. ہوں قدرت والا کی کرتا ہے سونے رب نے لوکاں دے آن جان دے راہ وچ کوئی بلا پیدا کر دیتی ایڈی وڈی رستے رک گئے ادھر والے ادھروں ادھر والے ادھروں رہ گئے آن جان بند ہو گیا گزر ختم ہو گئی. ہوں بچے بھی اتوں لنگنا سی بچے نے جدوں ویکھیا رستے دے اندر بلا نو کہن لگا الیوم اعلم الساحر افضل ام الراہب افضل. اج پتہ لگنا ہے جادوگر افضل ہے یا وہ فقیر افضل ہے راہب جڑا بیٹھا. بزرگ فرماندے نے یہ شک سی اس واسطے کیا نابالغ بچہ ہے تے جے شک نہیں تو پھر انہیں گل اس واسطے کیتی ہے جے اس واسطے کیتی ہے تاکہ رب شان وکھاوے میں راہ والے پاسے جڑا عقیدہ رکھنا وا اور پک جاوے. جی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سی یا مولا مینوں دس وکھا دے صحیح مردے کیویں زندہ کرنے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِن کیا ایمان نہیں رکھنا ہے. عرض کرنے نے سونے ایمان پہ رکھنا وا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي دل بے قرار ویکھنا چاہندے میں ویکھ کے سکون کر جاؤں گا. حضرت بچہ بھی اسی طرح ہی پھر انہیں آخیا کہ دل سکون چاہ جاوے گا بے قرار رہندا ہے ویکھاں دے صحیح مولا کیڑے پاسے رب سونے دا بندہ کیڑا ہے رب دا بندہ کیڑا ہے. جدو یہ خیال آیا پتھر اٹھایا اٹھا کے کہندے اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ حتی یمضی الناس فرماها فقتلها. او میرے اللہ جے راہب سچا ہے جے فقیر درویش تیرا سچا ہے جادوگر سچا نہیں اے پیارا ہے او نہیں ایس پتھر نال ہی اے جانور مر جاوے.
پتھر سٹیا جانور مر گیا کیوں مریا تقدیر منتظر سی فقیر آج تیرا راز کھولنا او بچیا تیرا راز کھولنا اج امتحان ہو جان گے تیرا راز کھولنا کنا چر چھپیا رہے گا سیانے کہندے نے عشق دے مشک کدی چھپ دے تینوں ظاہر کرنا ہے تیری خوشبو پھیلے گی جدو دنیا نے کم ویکھیا آیا واپس راہب دے کول آ دسیا حضور میں تے اج کم کر بیٹھا ہاں اے بنیا انت اليوم افضل منی راہب کہن لگا پترا چیتا کر لے تو میرے نال اچا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں تو افضل ہے ہن پتہ نہیں انہیں آج ہی کیتی ہے یا حقیقت سی جو بھی قد بالغ من امرک مارا وانک ستبتلا تیرا اج معاملہ ظاہر ہو گیا ہے تو ہن تیار رہی تیرے تے ازمائش امتحان آن لگا کی آن لگا ہے امتحان آن لگا ہے جادوگر ویخ اپنا راہب کیویں حکمت نال چلایا ہے ایک دم نہیں آخیا خبردار جادوگر ول نہیں جانا حرام جاندا سی بچہ ذرا چوگ لا ہی لو جدو لگ جاوے گا مولا پہ کھچ لائے گا اسی طرح اللہ دے فقیر کرتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی بوٹی الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی اندر بوٹی مشک مچایا مچایا اندر بوٹی اس مشک مچایا جا پھلاں تے آئی اندر بوٹی مشک مچایا جا پھلاں تے آئی اندر بوٹی مشک مچایا جا پھولاں سے آئی نفی اثبات پانی ملیا جا پھولاں سے آئی چمبے مرشد
لائی یار پانی ملیا ملیا نفی اخبار پانی ملیا ہر رب ہر جائی اندر مشرق بچایا کیا بھولا آئی مرشد باہو باہو جیوے شالا اے مرشد باہو جے لائی راہب صاحب فرمان لگے رب دا فقیر درویش فرمان لگا پترا امتحان ہونا پر مہربانی کری فلا تدلو علیہ میرا نام دسی میرے تو کم پا رہے ہوں کی کرن لگ پیا بچہ کان یبرئ الاکمہ والابرص ویداوی الناس من سائر الادواء مادر ذات انیاں نوں اکھاں دین لگ پیا حکمت نال تیار ہویا مادر ذات انیاں نوں فل بیری والیاں نوں شفا دین لگ پیا بیماریاں والے آن لگ پے شفاواں مل رہی ہیں گل کھل گئی بادشاہ دی گھر پہنچی ایک بادشاہ دی کچہری ایک نبینا رہندا سی انہوں پتا لگا فلانا جڑا بادشاہ دے کول بچہ ہوندا جادوگر کو او تے اے کم کردا ہے پیا کہن لگا پترا تیری مہربانی مینوں اکھاں دے دے فقیر اللہ دے میں سنے تو شفا دینے لفظ غلط بول بیٹھا فوراً آخدا ہے میں شفا نہیں دیندا شفا دین والا اللہ ہے میں دعا ہی کر سکنا وا پر جے کسی ویلے موج بیٹھا بھی ہوے تو پھر موج انجدی نہیں جو آپ ہی ہونا ہے نا اس لیے غلبہ ہونا ہے اللہ رب العالمین دے تصرف ہوتا ہو پھر کسی ویلے وہ شان وکھاؤن تے آوے دین بھی کر چھڑدا ہے جو حضرت موسیٰ جان درخت والے درخت تو ندا آن لگ پیندی ہے انی انا اللہ رب العالمین او موسیٰ میں پروردگار ہاں سارے جہاناں دا صدا آندی ہے درخت تو موسیٰ کلیم اے نہیں سمجھتے یہ درخت مولا سونے نے اپنی قدرت نال تصرف فرمایا اپنی شان ظاہر فرمائی ہے جی میں ظاہر کر سکتا اسی طرح ہی اس ذات پاک نے شان ظاہر درخت تے فرمائی تھی ہوں بھاویں آواز درخت کو بھی سنی سی پر درخت بھی نہیں سی نہ درخت نے جوگا سی یہ درخت دے پیدا کرن والے دی سی حضرت موسیٰ نو یقین ہو گیا وے اے
نہیں بولن والا ہو رے جتھوں بولدا پیا اے ہو رے بزرگ فرماندے نے جھلیا جے درخت تے رب اپنا جلوہ وکھا کے اپنا تصرف وکھا کے تے درخت تو ندا کر سکدا ہے تے پیغمبر یقین کیتی کھڑا ہے او سمجھ لے جنوں اپنا خلیفہ آکھیا سو درخت نو خلیفہ نہیں فرمایا جنوں اپنا خلیفہ آکھیا سو کسے ویلے جے او دے شان وکھان تے آ جاوے او دے کوئی شان ظاہر جا کرے زبان اے دی ہلے بولنا او دا ہوے آواز اتھوں سنی وے بولن والا ہو روے مولا تعالی دی شان لیکن الرب رب وان تنزل رب رب ہی رہندے بھاویں نزولی مرتبے وچ آوے والعبد عبد وان ترقا بندہ بندہ ہی رہندا ہے بھاویں ترقی جتنا مرضی کر جاوے درخت خدا نہیں بنیا خدا درخت نہیں بنیا بندہ خدا نہیں بندا خدا بندہ نہیں بندا لیکن اتنا ضرور ہے او جدوں چاہندا ہے فقیر دے اپنے بندے دے منہ وچوں بول سمجھ نہیں آئی لمبا نہیں کرتا نبی نے اکھاں ملیاں نے بادشاہ کول جا بیٹھا بادشاہ دی کچہری دا جو سی بادشاہ کول جا بیٹھا انہیں آخیا خیر کوئی آ چانن کتوں لے آئی کہندا بادشاہ او جڑا تیرے جادوگر دے کول بچہ نہیں آوندا اس تو لیا انہیں دتا سمجھ نہیں آئی میں لفظ مسلم شریف تو پڑھا لیکن ہدایا فاتح بے ہدایا کثیرہ یہ پرانی سنت الہی ہے جی اللہ تعالی عقل بھی دے چھڑدا ہے جنہاں تے فیض کرنا ہوندا ہے وہ ہدیے تحفے لے جاندے نے بھئی آخر یار کچھ لینا جو ہے تو کوئی ایسا بھی تے اگلے دا دل خوش کریے وہ ہدیے بہتے سارے لے گیا تے جا کے دتے حضور سارا کچھ تہاڈا ہے جے شفا دے دو مینوں انہوں فرمایا انی لا شفی احدا انما یشفی اللہ شفا دینا رب دا کام ہے میں کینوں کہ صرف میں تے دعا کر سکنا میں دعا کراں گا فین انت آمنت باللہ دعوت اللہ فشفاک اللہ ہن شفا دینی او رب نے بڑی حکمت بھی بچے کو آ گئی بھائی سونے نے یہ بھی سکھا دیتا کہ ہوں اگلے نو کیویں سدنا آپ سے آ گیا دوجے نو کیویں بلاونا انہیں آخیا بھائی گل شفا دینا ہے رب میں نہیں دینی تو پھر تینوں کچھ کرنا پینا جے تو رب نو لویں من تے بادشاہ نو جڑا رب مننا ہے وہ چھڈنا پینا ہی وہ چھڈ دے میں دعا منگنا اللہ تعالی شفا دے دے اس آخیا گل ٹھیک ہے اللہ پاک دے ایمان لے آندا اسلام قبول کیتا شفا مل گئی بادشاہ کول آیا بیٹھے بادشاہ کہندے او کنے اکھاں دتیاں نی قال ربی کہن لگا میرے پروردگار نے دتیاں نے کہن لگا بادشاہ والا کرب غیری خیر اج میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے وے انہیں آخیا ربی و ربک اللہ میرا تے تیرا دونوں دا رب اللہ ایویں بھلے کیویں پیا فاخذہ بادشاہ ظالم سی دہریا سی پھڑیا سزا دینی شروع کر دیتی ون سمنے عذاب میں مبتلا کر دیتا
جدوں سزا ملی تے پوچھا دس کون ہے تیرے پیچھے؟ انہیں آخیا لڑکا ہی۔ بادشاہ کہن لگا لیو بچہ آ گیا۔ بادشاہ کہن لگا پترا سنیا اے تیرا جادو استاد تو ہی ود گیا، استاد تیرا دے جادو سارے سامنے کردا سی پر انیاں نو اکھاں نہیں کدی دے سکیا، فل بیری والے تے بیماریاں شفا دی نہیں دے سکیا، ایک ہی پیا کرنا ہے انہاں نے کدی ان دا کم نہیں کیتا۔ کہن لگا بادشاہ کہن لگا اے خیر ہی جادو کتھوں لیاندا ای؟ بچہ کہن لگا میں کسی نو شفا نہیں دیندا، اللہ شفا دیندے۔ بادشاہ انہوں بھی پھڑ کے نال رکھ لیا، انہیں سزاواں تے عذاباں وچ۔ اللہ کہندا دس ہوئے تیرے پیچھے کون ہے؟ بچہ سی۔ استاد ہوراں نے فرمایا سی پتر میرا نام نہ لوی، تیری مہربانی، پر بچے کول نہیں پہنچائی گئی سزا۔ اخیر دس بیٹھا، حالانکہ وعدہ کیتا سی لیکن قائم نہیں رہ سکیا بچے ہون دی وجہ نال۔ سمجھ نہیں لگی؟ دو جواب دیتے نے بھی ادھروں عہد ہویا ہے۔ ایک جواب یہ دیتا ہے نابالغ بچہ سی بیچارہ، اندر تے کی گناہ ہونا سی، تے یا پھر یا بھی جے بالغ سی تے پھر وہ یہ نہیں سی جاندا کہ بھئی انہوں بیچارے نو کدوں نے یہی سمجھیا بھی یار انہوں چھوٹی موٹی جویں سانو سزا دین لگا ہے اسی طرح دی کوئی سزا دے کے جان چھڈ دے گا گل۔ خیر اس ظالم نے راہب نو سزا دی۔ راہب صاحب جدو آئے نے کہن لگا بادشاہ ارجان دین کا اپنے دین تو پھر جا نہیں تو بڑی سزا دیاں گا۔ انہیں آخیا نہیں میں اپنے دین تو پھر سکتا نہیں۔ سزاواں جڑیاں دے سکنا دے لے۔ انہیں آرا منگایا راہب دے سر تے رکھیا، دو ٹوٹے کر گیا مارے۔ ہن واری آ گئی لڑکے دی، لڑکے نو کہن لگا ایویں کراں گا پھر جا دین اپنے تو۔ انہیں انکار کیتا۔ انہیں اپنے درباریاں نو آکھیا شابش لے جاؤ اینو فلاں پہاڑ دے اوتے کھڑا کر کے تیر مار ختم کر دو۔ لے گئے پہاڑ دے، توجہ بچہ کہن لگا اے اللہ انہاں دے شر تو مینوں تو ہی بچا سکنا ہے، ہن مینوں بچا تے انہاں نوں تباہ فرما۔ پہاڑ ہلیا، سارے ڈگے، پہاڑ دے وچ غرق ہو گئے، بچہ محفوظ رہ گیا۔ اس ذات دا کیے بھاویں پہاڑ نو چاہ لاوے یا پہاڑ دے وچوں اگ چا بناوے، اگ لگدی اینی پھیل جاوے کہ وڈے تو وڈے جہازاں کول بھی بجھن چ نہ آوے۔ اگلی گل میں نہیں کرنا۔ اس ذات دا کیے توجہ ہے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، مولا جی میں بھی چاہنا بچا لے۔
فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، سارے ڈگے ہلاک ہو گئے. بچہ ٹریا تے بادشاہ دے کول آ گیا. بادشاہ کہن لگا دس ہوئے میرے بندے کدھر کر آئے ہیں تیرے نال بھیجے تن انہاں نال کی ہوئی؟ انہیں آخیا مینو تیرا بچائے انہوں نے ہلاک جگی دئی. بادشاہ نے آخیا اٹھو فلانے فلانے اٹھو تسی لے جاؤ وہ تو رہ گئے نے پر تسی نہ رہا جے شابش تگڑے ہویا جے پتا کوئی نہیں بے وقوف نو متھا کہ پیا لاؤنا وا. ہوں کہن لگا ان کرو ایک بیڑی بناؤ وڈی ساری بیڑی دے وچ باؤ سمندر نال وچکار جا کے غرق کر دے جے منے واپس پھر جاوے ٹھیک نہیں تے سمندر دے وچ غرق کر دے آ جے. جدو گئے نے نال سمندر دے پہنچے نے پھر وہ فقیر اللہ دے بچے نے پھر عرض کی او مولا سونے مہربانی فرما انہوں لے لے جی لینا مینو بچا لے. سونے پروردگار صدقے جاواں بچے دے مہربان جو ہویا کھڑا سی وارث شاہ رب مہربان ہوئے تے کھیتوں دے بھجیاں دانیاں دے. ہن فقیر دے بھجے دانے دے ویکھ اونوں اوتھے اللہ تعالی نے شہید کیا کرائے. اے دے تو رب سونے ایڈے ایڈے کام تے معجزے تے شاناں چا وکھائیاں نے. معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کرامت اس فقیر بچے دی بھی بندی. توجہ فرما جدوں بچے نے بد دعا کی تھی وہ بھی غرق ہو گئے. بچہ پھر بادشاہ دے کول آ گیا. بادشاہ کہن لگا سنا کی بنیا میرے یاراں دا او میرے نال دیاں دا کی بنایا یا انہاں فرمایا وہ غرق ہو گئے نے. اللہ نے انہاں نو غرق کیتا ہے. بار بار نام اللہ دا لیندا سی تاکہ ایدے دل وچ او دی عظمت بیٹھے. سمجھ نہیں لگی جڑے سچے نے بنایا اور سچے دی شان بنے او دا ذکر ہوے او دی یاد ہوے ان دے سامنے ذکر ہوے آپے مننے. بادشاہ پریشان ہو گیا. بچہ تو لے دے گیا چنگا میں ایڈی بادشاہی والا بادشاہ میں خدا بن کے بیٹھا یہ اینا سارا ہے رب سونا بھی پھر ایویں کردا نا چڑیاں دے ہتھوں بعد مراؤن تے آیا ہے دکھاندا پیا کہ میں ویکھ بچے دے ہتھوں تو رب بنیا بیٹھا میں تینوں وکھانا تو میرے ایک بندے بال برابر بھی نہیں جنہاں تے میں مہربان تو کتھے لگا پھرنا. وہی گل ہوئی بچے نے جناب نہیں جناب بادشاہ دا جب چیتا گھما چھڈیا نا ہکا بکا ہویا تے بچہ کہن لگا گل سن ہن میں تینوں ول دسنا کہ میں تیرے کول کنج مراں گا انج نہیں مرنا میں تو جویں مرضی مینوں ماری جا. وہ حیران ہو گیا کہ کمال ہے بھئی عجیب گل ہے بھی اپنے مرن دے آپ ہی ول پیا دسدا. یہ بھی انوکھی گل ہے نا یہ اپنے مرن دے ول آپ پیا دسدا. کہن لگا کی کراں کہن لگا ان کل میدان لاؤ دنیا کٹھی کر فی صعید واحد. جدو لوگ کٹھے ہو جان گے مینوں سولی تے لٹکاویں پھر کسے نوں تیر دیویں تو تیرے میں نہ سٹے جن مرضی سٹے گا میں نہیں مرن لگا. وہ اے پڑھ کے آکھے بسم اللہ رب الغلام اے دے منہ وچوں دھکے نال ہی رب سونے دا ذکر کڈا. بسم اللہ رب الغلام اللہ دے نام نال میں تیر سٹن لگا جڑا لڑکے دا رب
بچے دا رب میں او دے نال تیر پہ سٹنا او دے نام دے نال بسم اللہ رب الغلام. ہن بچے نو سولی تے لٹکایا ہے. بڑی دنیا بادشاہی اعلان سی, بڑی دنیا کٹھی ہو گئی. تیر انداز تیر کمان چو کھچن لگے آندا بسم اللہ رب الغلام. کم پٹی دے اتے جا وجہ. بچے نے سر اتنے ہاتھ اپنا سر زخم والی جگہ تے رکھے. رب سونے دا نام لے کے شہید ہو گیا وے. جس لے لوگاں ویکھیا اے دے بھئی واقعی بچہ حق ہے, بچے دا رب حق. اے بادشاہ میں خود بچے دا مقصد ہوئی سی, رب ایویں کرانا چاہتا سی کہ آ بے وقوف نو پتا کوئی نہیں. میں اس بچے تو اپنے دین حق دا اعلان منادی کرا دینی ہے. بچے جان دیتی ہے, عاشق ہک دی جان لکھاں دی ہدایت دا سامان بن گئی. لوگ کلمہ جو پڑھیا انہاں آکھیا بادشاہ وا تو جھوٹا ہے. بادشاہ کہن لگا اچھا جو تسی پھر گئے پھر جاؤ, میں ہن تہاڈے ساریاں نال اشر کراں گا. انہیں کھائی کھدائی وچ اگ باری, اگ دے اندر بچے نو دھکا دتا, مومنا نو دھکا دتا, شہید ہوندے جا رہے نے. آخر ایک مائی صاحبہ بی بی صاحبہ دی واری آئی ہے, اچھل دے اندر بچہ چکیا ہے. مائی تھوڑی گھبرا کے پیچھے کھلون لگی. اگ جیسی بلا دے کے او جڑا گود دے اندر سی او بولے آندے مائیں لا تخافی انک علی الحق. اے اما گھبراوی نہ تو حق دے میں. مائی نے بھی چھال مار دتی, بچہ بھی گیا. سونے رب نے بچے نو کی وکھا دیتا, صدقے جاواں اسلام تیری عظمت تو شان وکھان دیا میں, جگ پھیرن دیا میں, بچیاں نال جگ پھیر چھڈنا میں. ایک دم سجن ایک دم سجن ساڈا لکھ دم ویری ویری. ایک دم سجن ساڈا لکھ دم ویری, ایک دے مارے مردے. ایک دے پیچھے جنم گوایا گوایا. ایک دے پیچھے جنم گوایا, چور بنے در در دے. جڑ مہارت نہیں سر دے. باہو
درد اس واقعے اشارہ اللہ دے قرآن 30ویں سپارے میں قتل اصحاب الاخدود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود فرمایا رب آندا ہے وہ برباد ہون او کھائی والے جسلے اوتے بیٹھے سن تے مومناں نوں چک چک وچ سٹی جاندے سن اللہ فرماندا ہے وہ ویکھ رہے سن ساڈے مومناں نوں تو کی ظلم پہ کردے نے انہاں نال سمجھ نہیں لگی اسے وہ بادشاہ دا حال تے اللہ تعالی بہتر جانے بعد اس کی بنیا لیکن اللہ تعالی نے حکمت والے فقیراں دے واسطے نال جگ تے مسلمان کر چھڑیا جگ نو تو دولت ایمان ملی گئی سمجھ نہیں لگی تو میرے سونا اگلے فرماتے نے بزرگ لوگ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذوق نال کہتے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے عشق پر اعمال کی دنیا عشق پر اعمال بنیاد رکھ عشق دے کرے نمبر لے گئے عقل منداں اے عمرانگا عقل منداں اے عمران او بول بول والے ہو عقل منداں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد اللہ تعالی مدنی محبوب پاک دا سرکار سونی رات دا سرکار ہے ساڈے جرم و خطا ظلم معاف کر اے اللہ میرے نال دا کوئی پاپی کو نہیں ہے
تے تیرے نال دا کوئی فضل عظیم والا تے کوئی کریم کوئی نہیں. تو کرم چا فرما. دو شعر میں سلام دے پڑھاں گا تے جناب اللہ نعرہ تکبیر. بیٹھ کے پڑھیا جی. رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پھیلا سلام شمع بزم ہدایت پھیلا جو سہانی گھڑی چمکا جس سہانی گھڑی چمکا جس سہانی گھڑی چمکا اس دل فروز ساتھ پیرا سلام مصطفیٰ جانے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مصطفیٰ جانے دعا فرماؤ دعا فرماؤ دعا توبہ اللہم آمین. سونا رب